السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ بالکل سچی کہانی ہے، حقیقت پر مبنی ہے اور دل دہلانے والی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے کہ ہر ایک کا دل رونے کو چاہتا ہے، کیونکہ یہ مطلب ہے ظلم کا ایک داستان ہے۔ اور اس کہانی کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کہانی کو دیکھ کر اس کے پس منظر میں آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ اس طرح کے حالات فیس کر رہے ہیں تو اس کہانی سے عبرت حاصل کر کے آپ اپنے حالات پر نظر ثانی کریں، اور اللہ نہ کرے کہ آپ اس طرح کی انتہائی اندوہناک اور ہلاکت خیز حالات سے گزر جائے۔ اللہ تعالی ہماری سب کا حفاظت فرمائے۔ یہ کہانی پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں پیش آیا تھا یہ واقعہ، اور اس کو میں ایک کہانی کی شکل دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل ہو جائے۔ اس میں جو نام میں استعمال کرتا ہوں یہ بالکل حقیقی نام ہے، اور یہ بالکل اس میں ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کروں گا، بالکل حقائق بیان کرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں ایک کہانی ہے لیونگ ریلیشن شپ کا، مطلب ایک ایسی ریلیشن شپ میں جب ایک لڑکا اور لڑکی یا ایک عورت اور مرد رہتا ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہو اور ایک دوسرے کی میاں بیوی نہ ہو، لیکن وہ ایک دوسرے سے رہتے ہیں، اور مطلب ہے اس انداز میں مطلب ان کے ایک دوسرے سے ایک کمرے میں بھی رہتے ہیں، ایک گھر میں بھی رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو اس کو کہا جاتا ہے لیونگ ریلیشن شپ۔ یہ لیونگ ریلیشن شپ تو یورپ اور دیگر یورپین کنٹریز میں تو یہ بہت عام ہے، لیکن پاکستان اور اس طرح جو اسلامک کنٹریز ہے اس طرح کی ریلیشن شپ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، تاہم کچھ لوگ اس طرح ریلیشن شپ میں رہتے ہیں۔ تو یہ کہانی بھی لیونگ ریلیشن شپ کی بنیاد پر قائم ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ اس میں دو کردار ہے، ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا، یا یوں کہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد۔ تو جو لڑکی تھی اس کا نام تھا نور مقدم، اور وہ ایک نامی گرامی سفیر کی بیٹی تھی، اور لڑکا جو تھا اس کا نام تھا ظاہر جعفر، جو کہ ایک بزنس ٹائکون تھا اور ایک بہت بڑے بزنس فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ بات کچھ اس طرح ہوئی کہ ان کی ایک دوسرے سے ریلیشن شپ تھی اور ایک دوسرے سے بہت طویل تعلق تھی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے شادی نہیں کی تھی لیکن ایک دوسرے سے بالکل قریب رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ان کا ایک لیونگ ریلیشن شپ تھا بہت عرصے سے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ ان کے درمیان کچھ اختلافات آئے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئی۔ 2 مہینوں تک وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ وقت اس طرح گزرتا رہا اور یہ بات اس طرح مطلب ایک دوسرے سے دور رہے۔ پھر 2 مہینے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو نور مقدم ہے اس کی طرف سے ایک میسج آتا ہے ظاہر جعفر کو، اور وہ ایک مختصر سا میسج ہوتا ہے۔ اس میسج آنے کے فوراً بعد ظاہر جعفر جو ہے نور مقدم کو کال کرتا ہے اور 5 منٹ میں گفتگو کرتے ہیں دونوں۔ 5 منٹ گفتگو کرنے کے بعد جو ہے نور مقدم جو ہے وہ فوراً اپنے گھر سے روانہ ہو جاتی ہے، اور یہ وقت ہے 10 بجے رات کی وقت ہے۔ نور مقدم اپنے گھر سے روانہ ہو کے 40 منٹ میں اسلام آباد میں جو واقع ظاہر جعفر کا گھر ہے وہاں تک پہنچتی ہے، اور پھر جو ہے ظاہر جعفر اس کو گھر کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اس طرح ایک دن گزرتا ہے اور ایک رات گزرتی ہے، اور جو نور مقدم ہے اس کے والدین کے ساتھ کوئی
رابطہ نہیں ہوتا. پھر دوسری رات آتی ہے اور اس طرح جو ہے نا پھر اس دوران نور مقدم کے اپنے والدین سے رابطہ ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے رابطہ، اور پھر جو ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے نور مقدم کی ماں کہ نور مقدم سے رابطہ ہو جائے، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے نا یہ دوسری رات میں انتہائی ہولناک اور انتہائی ہلاکت خیز حالات پیش آتے ہیں، اور اس طرح ہوتے ہیں کہ نور مقدم پر ظاہر جعفر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے. اب نور مقدم ایسا کرتی ہے کہ ظاہر جعفر کو کہتی ہے کہ میں واش روم جانا چاہتی ہوں. وہ واش روم آتی ہے اور واش روم میں کھڑکی ہوتی ہے، اس سے نیچے چلانگ لگاتی ہے. جب وہ نیچے چلانگ لگاتی ہے تو پھر بھی وہ گھر کے اندر گرتی ہے، تو وہاں سے جو گارڈ ہے اس کو پکڑ کے دوبارہ ظاہر جعفر کے حوالہ کر دیتا ہے، اور ظاہر جعفر اس کو دوبارہ کمرے کے اندر لے کے جاتا ہے. صبح 7-8 بجے کے لگ بھگ پتہ چلتا ہے کہ نور مقدم کا مرڈر ہو گیا ہے، اور انتہائی اندوہناک انداز میں اس کا موت ہو گیا ہے، اور اتنا ظلم کا انتہا ہو گیا ہے کہ اس کا سر جو ہے اس کا سر تن سے جدا ہے. تو انتہائی افسوسناک اور انتہائی ہلاکت خیز واقعہ پیش آتا ہے. پھر جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور ان پر بھی ظاہر جعفر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے حالات اس طرح پولیس کے کو اطلاع ملتی ہے، پولیس آتی ہے اور پھر اس معاملے کو مزید ہینڈل کرتے ہیں. تو ظاہر جعفر کو گرفتار کیا جاتا ہے. بات سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں، اور جو ہے ریگولر میڈیا بھی اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا بات وزیر اعظم اور بڑے لوگوں کو پہنچتی ہے، اور پھر اس پر بڑے پیمانے پر ایکشن لیا جاتا ہے. اگرچہ ظاہر جعفر بہت زیادہ طاقتور انسان ہے مالی لحاظ سے اور کسی حد تک سیاسی لحاظ سے بھی، یہاں تک کہ وہ امریکن نیشنل بھی ہے، تو امریکن سفارت خانہ بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں امریکن سفارت خانہ کہتا ہے کہ ظاہر جعفر کو پاکستانی قانون کے مطابق سزا ملے گی. تو اسی طرح جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ مطلب اس طرح اندوہناک واقعہ تھا کہ اس میں سارے لوگ جو ہے وہ مطلب ظاہر جعفر کے والدین بھی اس میں ملوث پائے گئے، ان کو پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے، اور نور مقدم کے والدین بھی، حالانکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، لیکن یہ کیس ایک اتنا ظلم کا انتہا ہے کہ ہر کسی کو اس میں اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں کردار ادا کیا ہے. تو یہ بہت افسوسناک واقعہ تھی. یہ اس واقعے کا مقصد اور اس کہانی کا مقصد میرا یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے میاں بیوی کا ریلیشن شپ، اسلام کے نقطہ نگاہ سے ہماری اسلامی ممالک میں وہ ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا. اگرچہ اس میں بھی کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں بچے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک الفت ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہو جائے اس میں بھی ادھر ادھر کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن اتنا ظلم کا انتہا نہیں ہوتا جیسا کہ اس لیونگ ریلیشن شپ میں ہوا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کسی سے رہنا چاہتے ہیں تو مطلب اس سے نکاح کرنے چاہیے، اور ایک شادی کی بندھن میں بن جائے، تو پھر جو ہے اس طرح کے خطرناک حالات پیش نہیں آتے. تو آپ کوشش کریں. اس طرح کے ہر کسی سے تعلق رکھنا بھی انتہائی ہلاکت خیز ہوتا ہے. کچھ لڑکیاں اس طرح سوچتے ہیں کہ میں کسی طاقتور لڑکے یا کسی دولت مند آدمی کے چشم و چراغ سے تعلق رکھوں گی تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہیں گے، اور میں
بہت مطلب طاقتور ہو جاؤں گی. لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ دولت مند آدمی یا طاقتور آدمی اگر بگڑ جائے تو پھر آپ بھی اس سے بچ نہیں سکتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. تو کوشش کریں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے لیول والے آدمی کے ساتھ شادی ہو جائے. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کو بالکل مطلب ہے کہ ایسا لڑکا مل جائے جو کہ مطلب ہے اس کے اوپر کوئی اور نہ ہو. یہ بالکل غلط سوچ ہے. بس ایک اچھا انسان آپ کو مل جائے, اس میں ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں گے, آپ اس پہ صبر کریں. کیونکہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس طرح کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں ہو کہ بہت خوبصورت ہو, بہت طاقتور ہو, بہت ایسا ہو ویسا ہو, تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. اگر وہ آپ کا شوہر ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ آپ تک محدود نہ رہے اور وہ بہت زیادہ. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا شوہر جو ہو وہ کمزور خد و خال والا ہو, وہ اتنا ہو کہ بس آپ کا شوہر ہے اور آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, آپ کو بیوی سمجھتے ہیں, آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو بیوی کی طرح رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے نا مردوں کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی ایسی بیوی ہو کہ بس سب سے زیادہ خوبصورت ہو اور یہ ہو وہ ہو. اگر کسی کو ہو تو ٹھیک ہے, لیکن لازمی نہیں ہے, کیونکہ پھر اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کا جو کم خوبصورت بیوی ہو تو ان کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں, تو آپ مطلب ہے کہ آزادی اور خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ایسے مردوں کو, کہ ان کی بیوی مطلب ہے بالکل خوبصورت نہیں ہوتی لیکن اتنی خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے ہیں کہ میں کبھی کبھار حیران رہ جاتا ہوں. اور اسی طرح عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے شوہر اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے, اور پھر بھی وہ اس کے ساتھ اتنی خوش ہوتی ہے اور اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو اصل میں شکل صورت پر بالکل مت جائے, دولت پر مت جائے, انسان کی شخصیت اور کردار پر جائے. اور جہاں بھی اچھے کردار والے لوگ مل جائے تو ان سے شادی کر لے. تو یہ بہت میرے طرف سے ایک پیغام ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا ہو تو میں اس طرح کی کچھ کہانیاں اکثر سناتا رہتا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور معاشرے میں اصلاح آ جائے اور لوگوں کی مشکلات میں کمی آ جائے. میں ایک ٹریولر ہوں اور میں ٹریولنگ میرا فیورٹ ہابی ہے. میں ٹریولنگ بھی کرتا ہوں. تو خوبصورت مناظر کے ساتھ میں اس طرح کی کہانیاں سناتا ہوں. اور یہ ان کی تصاویر میں نے نہیں دی کیونکہ میں کہانی سناتا ہوں تو تصاویر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اس کہانی سے مطلب ہے کہ اس کیس سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے تو ہزاروں ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں اور حقیقی معنوں میں وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے. میرا مقصد صرف ایک کہانی سنانی تھی آپ کو تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو جائے. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.